अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जान सकेंगे कि ये इंग्लिश के 4 स्पेलिंग LOVE यानी लव, इस लव का ड्राइवर के साथ क्या ताल्लुक है। एक ड्राइवर के लिए कितना ज़रूरी है कि जब वो ड्राइव कर रहा हो तो ये लव उसके दिमाग में हो और उसको ये पता होना चाहिए कि L से क्या बनता है, O से क्या बनता है, V से क्या बनता है और E से क्या बनता है। इंग्लिश के इन 4 स्पेलिंग LOVE, ये चारों स्पेलिंग से अलग अलग हमें रहनुमाई मिलती है। एक तो लव वैसे भी हमारे जहन में होना चाहिए दौरान ड्राइव, ज़ाहिर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मोहब्बत के साथ गाड़ी चलानी चाहिए। अगर आप गुस्सा करेंगे तो करेंगे कि अपने आप पे गुस्सा निकालेंगे या फिर किसी और पे गुस्सा निकालेंगे, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन LOVE, ये जो 4 स्पेलिंग है LOVE, ये हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये L से क्या बनता है, O से क्या मुराद है, V हमारी किस तरह रहनुमाई कर रहा है और आखिर में E को हम जहन में रखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा महफूज ड्राइव के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल जियो पाक आर्मी ड्राइविंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हम लव पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लव का मतलब क्या है, प्यार मोहब्बत। तो आपने जब भी गाड़ी चलानी है तो अपने दिमाग में प्यार और मोहब्बत रख कर गाड़ी चलानी है। आपने गुस्सा और नफ़रत रख कर गाड़ी नहीं चलानी, क्योंकि जब आप रोड के ऊपर आते हैं तो रोड के ऊपर हर किस्म के दिमाग और हर किस्म के लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। कई वो लोग भी होते हैं जो हक तलफी आपकी कर रहे होते हैं, रास्ता आपको आपका रास्ता नहीं दे रहे होते और फिर डिमर भी आपको देते हैं, फिर वो हारन भी आपको देते हैं और फिर वो जुमले भी आप पे कस रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन आपने अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है। आपने लव फार्मूला अपने जहन में रखना है, आपने प्यार मोहब्बत अपने जहन में रखना है। क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे, वो भी ज़ाहिर गाड़ी पर है, आप भी गाड़ी पर हैं, वो बस लाइटें दे के हारन दे के आगे निकल जाएगा और आप फिर खामखा गुस्से में आकर गुस्सा निकालेंगे किसी और के ऊपर या फिर अपने आप पर। तो बेहतर है ना कि आप गुस्सा करें ही ना, आप इग्नोर करें और आप ठंडे दिमाग के साथ यानी लव फार्मूले को जहन में रख कर गाड़ी चलाएं। तो दोस्तों अब ये तो था एक मजमूए के तौर पर कि लव को आपने जहन में रखना है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं LOVE पर कि ये इसके जो 4 स्पेलिंग है, L से क्या बनता है, O से क्या मुराद है, V से क्या मुराद है और E से क्या मुराद है। तो दोस्तों ये ड्राइवर्स के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई इस फार्मूले की वजह से आप महफूज ड्राइव करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले L से मुराद है यहाँ पर लुक अप एंड लुक अहेड, कि आपने देखना है, आपकी देखने की जो सलाहियत है वो कमाल की होनी चाहिए। किधर देखना है, सबसे पहले आपने दूर देखना है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। आपने सबसे जो दूर गाड़ी आ रही है उसके मुतालिक आपने प्लानिंग शुरू कर देनी है। जैसे ही वो चीज़ नज़र आए आपको पता होना चाहिए कि जो गाड़ी आपको दूर से नज़र आ रही है ज़ाहिर है चंद सेकंड के बाद वो आपके नज़दीक होगी। तो आपने अभी से प्लान शुरू कर देना है कि उस गाड़ी के नज़दीक आने पर मुझे रुकना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा, लेन चेंज करनी है या जिस तरह जा रहा हूँ बस ठीक जा रहा हूँ। तो ये आपने दूर से प्लान करना है। उसके बाद आपने नज़दीक भी देखना है, जहाँ से आपका टायर गुजर रहा है आपने उधर भी देखना है कि गाड़ियों के हिस्से पुर्जे नट बोल्ट्स वगैरह अमूमन गिर जाते हैं, तो उनके ऊपर से जब आपका टायर गुजरेगा तो आपका टायर ज़ाहिर है पंचर हो सकता है, तो आपने उनको भी बचाना है। आपने राइट साइड बैक व्यू मिरर, लेफ्ट साइड बैक व्यू मिरर, ब्लाइंड स्पॉट्स आपने चेक करने हैं। तो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड बैक व्यू मिरर में देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके पीछे आने वाली ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। हर तकरीबन 6 से 8 सेकंड के बाद, या अगर बहुत ज़्यादा भी अगर आप लेट करते हैं तो 8 से 10 सेकंड के बाद भी आपने राइट साइड और लेफ्ट साइड बैक व्यू मिरर में देखना है, अगर आप बिल्कुल सीधी गाड़ी चला रहे हैं फिर भी। और जब आपने लेन चेंज करनी है या आपने दाएं और बाएं टर्न करना है या आपने रुकना है तो फिर तो आप पे लाजिम हो जाता है कि आप जिस साइड पर आपने स्टीयरिंग घुमाना है आपने पहले आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड बैक व्यू मिरर और ब्लाइंड स्पॉट आप चेक करें।
تو جب آپ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ بیک ویو مرر دیکھیں گے، سینٹر بیک ویو مرر دیکھیں گے، تو تب بھی جا کر آپ کے دماغ میں پچھلا منظر بھی ہوگا، جس طرح آپ کے دماغ میں سامنے کا منظر ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز جا رہی ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، اسی طرح جو آپ کے پیچھے جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے دماغ میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، اور وہ تب بھی ہوگی جب آپ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ بیک ویو مرر کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلسٹر میٹر، جسے عام طور پر ہم گیجز بورڈ کہتے ہیں، یا ڈرائیور انفارمیشن ڈسپلے، ڈرائیور مانیٹرنگ ڈسپلے، اس سے بھی دیکھنا ہے۔ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے، آپ کے انجن کا ٹمپریچر کیا ہے۔ جب آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کا انجن آئل پراپر سرکولیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ کی بریک میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، یا کوئی چیک انجن لائٹ، آپ کی انجن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو تب بھی پتہ چلے گا جب آپ کلسٹر میٹر میں دیکھیں گے، آپ کو عادت ہوگی ادھر دیکھنے کی۔ تو دوستو یہ تو تھا ایل، سامنے دیکھیں، اوپر بھی دیکھیں کہ اگر آپ کوئی ہیوی گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بڑی گاڑی چلا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اوپر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ درختوں کی ٹہنیاں آپ کی گاڑی کے ساتھ تو نہیں لگ رہی۔ تو آپ نے سامنے دیکھنا ہے، نزدیک دیکھنا ہے، جہاں سے آپ کا ٹائر گزر رہا ہے آپ نے ادھر دیکھنا ہے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، بیک ویو مرر، سینٹر بیک ویو مرر، بلائنڈ سپاٹس آپ نے چیک کرنے ہیں، کلسٹر میٹر کو دیکھنا ہے، گیجز بورڈ کو دیکھنا ہے۔ نئے ڈرائیور عموماً گیئر لیور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گیئر لیور کو نہیں دیکھنا، پیڈلز کو نہیں دیکھنا، آپ نے ان چیزوں کو آپ نے دیکھ کر گاڑی چلانی ہے۔ تو ایل کے بعد اب ہم بات کریں گے او کی۔ او سے مراد ہے آبزرو کرنے کی صلاحیت، یعنی آبزرویشن۔ ڈرائیور کی آبزرویشن کی صلاحیت کمال کی ہونی چاہیے۔ جتنی آپ کی یہ صلاحیت اچھی ہوگی اتنے ہی آپ اچھے ڈرائیور ہوں گے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ آبزرویشن سے کیا مراد ہے۔ فرض کریں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میری نظر سامنے ہے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اب سائڈوں پر کیا ہو رہا ہے، میرے رائٹ سائڈ سے کوئی چیز میرے سامنے تو نہیں آ رہی، لیفٹ سائڈ سے پیٹرول پمپ سے ہو سکتا ہے کوئی چیز، کوئی بائک میرے سامنے آ رہی ہو، کوئی جانور روڈ کے اوپر آ رہا ہو، کوئی بچہ بھاگتے ہوئے آ رہا ہو۔ اگر میرے آگے گیند آ رہی ہے تو مجھے آبزرو کرنا چاہیے، مجھے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ گیند نہیں آ رہی، بلکہ اس گیند کو اٹھانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بچہ بھی بھاگ کر آ رہا ہو۔ تو دوستو یہ چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہے، یہ چیزیں آپ نے محسوس کرنی ہے۔ اس سے دوسرے الفاظوں میں ہم کہیں گے کہ روڈ کے اوپر آنے والے خطرات کو وقت سے پہلے بھانپ جانے کی صلاحیت، یہی روڈ سینس ہے۔ یہ چیز اگر آپ کی کمال کی ہے تو سمجھیں آپ کا روڈ سینس A1 ہے۔ اب ہم بات کریں گے وی کی۔ وی سے مراد ہے ویزیبلٹی، یعنی آپ نے اپنی گاڑی کو ظاہر کرنا ہے، آپ نے اپنی گاڑی کو شو کرنا ہے۔ آپ جتنی اپنی گاڑی کو شو کریں گے، اپنی گاڑی کو ظاہر کریں گے، اتنا آپ کے لیے محفوظ ڈرائیو کرنا آسان ہوگا، اتنی باقی ٹریفک جو ہے وہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ آپ کو آپ کا حق دے گی، آپ کو آپ کا راستہ دے گی۔ آپ کی گاڑی میں جو بھی فیچرز ہیں محفوظ ڈرائیو کے لیے، جب آپ انہیں یوز کریں گے، آپ انہیں استعمال کریں گے، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے محفوظ ڈرائیو کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ مثلا ضرورت پڑنے پر ہارن دیں، ضرورت پڑنے پر سائیڈ لائٹ آن کریں، ہیڈ لائٹ آن کریں، آپ کی بریک لائٹ آن ہونی چاہیے، آپ کی ریورس گیئر لائٹ آن ہونی چاہیے، آپ کے وائپر آن ہونے چاہیے۔ کوئی گاڑی آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ اسے ڈیمر دیں، آپ اسے فلیش لائٹ دیں۔ یہاں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی والی کوئی بھی گاڑی، مثلا ایمبولینس وغیرہ یا پولیس کی گاڑی کوئی ایمرجنسی کے طور پہ آ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو فلیش لائٹ نہیں دینا، آپ نے اسے راستہ دینا ہے، آپ نے اپنے تمام فنکشنز آپریٹ کرنے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ آپ روڈ کے کنارے پر کھڑے ہیں، آپ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں، آپ اگر انڈیکیٹر نہیں لگائیں گے تو پچھلی ٹریفک کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی جو روڈ کے سائڈ پر کھڑی ہے یہ بھی روڈ کے اوپر آ رہی ہے؟ ظاہر ہے جو گاڑی سر کے اوپر چڑھ چکی ہے، جو بالکل نزدیک آ چکی ہے، اس کا حق پہلے، لیکن جو دور ٹریفک آ رہی ہے اس کو بھی بتانا تو ضروری ہے نا کہ میں ابھی روڈ کے اوپر آ رہا ہوں، تو وہ آپ انڈیکیٹر لگائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا۔ جب آپ ایک لین سے دوسری لین میں جاتے ہیں تو آپ نے پراپر انڈیکیٹر لگا کے لین چینج کرنی ہے، آپ نے پراپر انڈیکیٹر لگا کر مڑنا ہے، یا کسی بھی چوک سے دائیں بائیں جانا ہے تو آپ نے انڈیکیٹر لگانا ہے۔ آپ نے رکنا ہے تب بھی انڈیکیٹر لگانا ہے کہ بھائی میں ابھی رکنے لگا ہوں۔ جب آپ انڈیکیٹرز کا استعمال صحیح کریں گے، بارش ہو رہی ہے آپ وائپر کا استعمال کریں گے، آپ سائیڈ لائٹ کا استعمال کریں گے، آپ ہیڈ لائٹ کا استعمال کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لو بیم کے اوپر میں نے ہیڈ لائٹ کب رکھنی ہے اور ہائی بیم کس لیے لگائی گئی ہے، ہائی بیم پر گاڑی میں نے کب چلانی ہے۔ تو دوستو آپ نے ضرورت پڑنے پر ہائی بیم استعمال کرنی ہے، ضرورت پڑنے پر اپنی ہیڈ لائٹ لو بیم پر کرنی ہے، آپ نے ضرورت پڑنے پر ہارن دینا ہے۔ تو
آپ کی ریورس گیئر لائٹ آن ہونی چاہیے, آپ کی بریک لائٹ آن ہونی چاہیے. گاڑی ایسے نہ ہو کہ گاڑی کی بریک لگ رہی ہو اور پچھلی ٹریفک کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گاڑی بریک لگا رہی ہے. آپ کی ہیزرڈ لائٹس ضرورت پڑنے پر آن ہوں. تو دوستو یہ تمام فنکشنز جو گاڑی میں دیے گئے ہیں آپ نے ان سب کو استعمال کرنا ہے. تو دوستو لو فارمولے کے یہ 3 اسپیلنگ کلیئر ہو گئے, LOV. اب ہم آتے ہیں ای پر. ای سے مراد ہے اسکیپ روٹ, یعنی ایک الٹرانیٹ پروگرام. تو ڈرائیور کے ذہن کے اندر ہر وقت ایک ایکسٹرا راستہ, ایکسٹرا پروگرام اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ہنگامی صورت, کوئی غیر متوقع صورتحال بنتی ہے, کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کس طرح اس چیز کو بچانا ہے. فرض کریں کہ آپ جا رہے ہیں, آگے کوئی لوڈر گاڑی ہے, اس پر سامان لوڈ ہے, تو اس میں سے اگر خدا نخواستہ کوئی سامان گر جاتا ہے, اچانک اس گاڑی سے کوئی باکس گرتا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس باکس سے کس طرح بچنا ہے, کس طرح اپنی گاڑی کو بچانا ہے, کیسے حادثے سے بچنا ہے. آپ کے ذہن کے اندر چلتے رہنا چاہیے. آپ کسی چیز کو اوورٹیک کر رہے ہیں اور جس چیز کو اوورٹیک کر رہے ہیں وہ اچانک آپ کی طرف گاڑی ٹرن ہو جائے, آپ کی طرف اسٹیئرنگ گھما دے غلطی سے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بریک لگانی ہے, سلو ہونا ہے, دائیں ہونا ہے, آگے نکلنا ہے. آپ کے پاس ایکسٹرا پروگرام کیا ہے. اسی طرح کوئی بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے, کوئی چیز اچانک سامنے آتی ہے تو آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے. ایک ایکسٹرا پلاننگ آپ کے ذہن کے اندر ہر وقت موجود ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, اگر یہ یوں ہو جائے تو میں کیا کروں گا. ایک کھڑی گاڑی کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو خدا نخواستہ اس گاڑی میں بچے بیٹھے ہوں اور وہ اچانک کھڑکی کھول دیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کتنے فاصلے سے گزرنا ہے کہ اس گاڑی سے اگر کھڑکی کھلتی بھی ہے تو کوئی حادثہ پیش نہ آئے. اس گاڑی سے اتر کر اس کی اگلی سائڈ سے کوئی چیز آپ کے سامنے نہ آ جائے, کوئی انسان آپ کے سامنے نہ آ جائے, کوئی جانور نہ آ جائے. کوئی گاڑی اگر کھڑی ہوئی ہے, آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کی اگلی سائڈ سے کوئی چیز آپ کے سامنے اچانک آ جائے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. نیکسٹ انشاءاللہ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا مقصد حادثات سے پاک پاکستان. نائک ریٹائرڈ انسٹرکٹر غضنفر حسین, جیو پاک آرمی ڈرائیونگ اسکول ساہیوال سرگودا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.